بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب ذی وقار، ذی الحجہ کا مہینہ جا رہا ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو مظلوم مدینہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے، اور وہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح کے اندر صحابہ کرام سے بیعت لی اور کہا اللہ کے رسول نے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک خون عثمان کا بدلہ نہ لیں۔ وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی النورین کا لقب دیا، اس میں توجیحات علماء کرام لکھتے ہیں کہ ذی النورین دو وجہ سے کہا گیا سیدنا عثمان ابن عفان کو۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے بعد سیدنا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان کے نکاح میں تھی، اس وجہ سے انہیں ذی النورین کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کے دسترخوان کے اوپر زمانہ اسلام سے قبل بھی بے شمار غریب نادار لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، اور زمانہ اسلام کے بعد بھی بے شمار لوگ سیدنا عثمان ابن عفان کے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذی النورین کے لقب سے نوازا۔ پھر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، منبر پہ بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب مڑے اور مڑ کر اعلان کیا، کون ہے جو اللہ کے ساتھ آج سودا کرنے والا ہے اور جنت حاصل کرنے والا ہے؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان حاضر ہیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں آپ؟ سیدنا عثمان ابن عفان سے اللہ کے رسول نے کہا، کیا عثمان جنگ کے لیے ساز و سامان چاہیے؟ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اسلحے سے لدا ہوا۔ اللہ کے رسول سامنے کی طرف مڑے، سیدنا عثمان دائیں جانب سے اٹھ کر سامنے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور جنت حاصل کرے گا؟ پھر سیدنا عثمان ابن عفان کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، 100 اونٹ اسلحے سے لدا ہوا۔ پھر بائیں جانب اللہ کے رسول نے رخ کیا، رخ کر کے پھر اعلان کیا، پھر سیدنا عثمان ابن عفان کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ جس نے اللہ کو قرض حسنہ ادا کیا، اللہ کل قیامت کے دن اسے دگنا اجر عطا کرے گا۔ پھر یہی نہیں، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک کنواں تھا جس کا پانی مسلمانوں پر بند کیا ہوا تھا یہودیوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں لوں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر واپس وہاں پر گئے تو اس یہودی نے وہ جو کنواں 10,000 درہم کا تھا 20,000 درہم کا دیا۔
سیدنا عثمان نے کہا کہ میں لینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میرے رسول کی چاہت ہے، میں اسے لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی کنویں کا پانی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر بند کر دیا گیا تھا۔ مدینہ کے اندر اسی کنویں کا پانی مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن تک اس سے پانی نہیں پینے دیا گیا۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے اندر محاصرہ کر کے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں سیدنا عثمان ابن عفان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا، مکہ کی طرف جا رہے تھے تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بھیجا کہ جا کر مکہ کے حالات معلوم کر کے آئیں۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر گئے تو ادھر سے کسی نے افواہ پھیلا دی کہ سیدنا عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ قریش مکہ نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ آپ نے انہیں حدیبیہ سے قریش مکہ کی طرف بھیجا تھا اور مسلمانوں کے عمرے کے متعلق قریش سے عندیہ دریافت کرنے کے لیے گئے تھے۔ قریش نے ان سے کہہ دیا کہ آپ تو بے شک بیت اللہ کا طواف کر لیں، لیکن دوسروں کو اس شہر میں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ اب جب سیدنا عثمان سے یہ کہا تو سیدنا عثمان ابن عفان نے کہا کہ حضرت عثمان نے اس کا جواب بالکل دو ٹوک دیا، کہنے لگے کہ میں اس وقت تک طواف نہ کروں گا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ طواف نہ کر لیں۔ اگر تم لوگ ان کو طواف کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو مجھے تمہاری پیشکش قبول نہیں۔ قریش یہ سن کر غضبناک ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان کو اپنی حراست میں لے لیا۔ اس لیے جب وہ مقررہ وقت پر حدیبیہ کے مقام پر نہ پہنچے تو مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو قریش مکہ نے شہید کر دیا۔ اس افواہ کو سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ سارے صحابہ جب سارے جاننثار حاضر ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب ہم اس مقام سے اس وقت تک نہ ہٹیں گے کہ جب تک کہ قریش سے جنگ نہ کر لیں۔ آؤ جنگ کے لیے بیعت کرو۔ اس بیعت کا تذکرہ رب کائنات قرآن میں کرتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ بیعت صحابہ بیعت کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے اور اس بیعت پر بیعت کر رہے تھے، اس بات پر بیعت کر رہے تھے کہ اگر لڑنا پڑا تو ہر حال میں ثابت قدم رہیں گے۔ اور صحابہ اکرام کی اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق اللہ پاک نے سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ خدا مومنوں سے راضی ہوا جب وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور خدا نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس ان پر سکون اور اطمینان اتارا اور فتح قریب عطا کی۔ اللہ سیدنا عثمان ابن عفان کی وجہ سے صحابہ اکرام سے رضا کا پروانہ عطا کر رہا ہے، سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہے کہ سیدنا عثمان کی وجہ سے ان لوگوں نے بیعت کی، گویا اللہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان عادات کو اللہ بہت پسند کرتے تھے، اس لیے سیدنا عثمان کی وجہ سے صحابہ اکرام کو بھی رضا کا پیمانہ دے دی۔ اللہ رب العالمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو، سیدنا عثمان ابن عفان کے کردار کو، اخلاق کو سمجھنے اور اپنانے